کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی ہیں۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 35 اور ہم پیج نمبر 569 سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے عمرو بن عاص عین الف صاد کی حیرانی و پریشانی۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ جب رات نے اپنے سیاہ دبیز پردے ڈالے تو ہر طرف اندھیرے کی حکومت قائم ہوئی۔ عمرو بن عاص اپنے بستر پر آیا کہ دن بھر کی تھکاوٹ کو نیند کی لذت سے دور کرے، لیکن وہ اس رات سو نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے دل میں اور دماغ میں دنیا اور آخرت نے میدان حرب و ضرب برپا کر رکھا تھا۔ کبھی اس پر دنیا کی محبت غالب تھی اور کبھی اس پر آخرت کی آباد کاری کا غلبہ ہوتا۔ اس نے ساری رات اسی کشمکش میں گزاری اور وہ ساری رات اسی کیفیت میں ڈوبا رہا۔ سوچ بچار کی ایک لہر اسے شام کی حکومت کا حصہ بننے پر اکساتی اور دوسری اسے وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب شہر علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر لے جاتی، جہاں سے علم و دانش اور ایمان کے چشمے ابلتے ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 570 پہ۔ لکھا ہے کہ اس دوران اس کی زبان پر کچھ اشعار تھے جسے اس کے گھر والے سن رہے تھے، اور وہ اشعار حسب ذیل ہیں۔ اشعار کیونکہ عربی میں ہیں تو ہم اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ میں ساری رات اس سوچ و بچار میں رہا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ یہ وہ الجھن تھی کہ جس کی وجہ سے میں ساری رات حیران و سرگرداں رہا۔ پسر ہند میرے دیدار کا خواہش مند ہے، جو مرکز و محور فتنہ و فساد ہے۔ جب سے علی علیہ السلام کا خط ان کا قاصد جریر لایا تو اس کی زندگی تلخ ہو چکی ہے۔ وہ غم و غصے کے کڑوے گھونٹ پی رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ میری بات تسلیم کرے تو علی علیہ السلام کے خط کا اطاعت میں جواب نہ دے، کیونکہ وہ حکومت کا خواہش مند ہے۔ اس کی حکومت اس وقت بچ سکتی ہے جب وہ علی علیہ السلام کی بیعت نہ کرے۔ اگر اس نے علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تو پھر ذلت و رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ واللہ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کیونکہ میں اس معاملے میں حیران و پریشان ہوں، وہ مجھے اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرے۔ کیا میں اسے دھوکہ دوں؟ یہ ایک بدترین صفت ہے، یا میں اس پر قربان ہو جاؤں اور اس کی دلی آرزو پوری کر دوں، یا پھر اپنے گھر میں اس بوڑھے کی طرح محصور ہو کر رہ جاؤں کہ جو اپنے گھر میں موت کے خوف سے گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا عبداللہ مجھے یہی کچھ کہتا ہے کہ میں طمع و حرص سے آزاد ہو کر ایک طرف بیٹھ جاؤں، لیکن میرے بیٹے محمد کا مشورہ اس کے برعکس ہے کہ میں حکومت حاصل کروں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما میں بات مکمل ہو گئی ہے، اور یہ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141، اور ہم کتاب کے پیج 571 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، عمرو عاص کے یہ اشعار اس کی حیرانی و سرگردانی کے ترجمان ہیں۔ جب یہ اشعار اس کے بیٹے عبداللہ نے سنے تو اس نے کہا کہ شیخ گئے، یعنی اب وہ حاکم شام ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ شیخ نے اپنی ایڑیوں پر پیشاب کیا اور اس نے اپنا دین اپنی دنیا کے عوض فروخت کر دیا۔ صبح ہوئی تو عمرو عاص نے اپنے غلام وردان کو بلایا، اور وردان بڑا زیرک شخص تھا، وہ چہرے کو پڑھ کر دل کے بھید معلوم کر لیتا تھا۔ عمرو نے اسے کہا کہ سامان سفر باندھو،
تھوڑی دیر کے بعد کہا سامان سفر نہ باندھو۔ اس طرح اس نے کئی بار کہا۔ وردان نے عمرو سے کہا اے ابو عبداللہ کیا اپنی عقل کھو بیٹھے ہو؟ میں تمہیں تمہارے دل کی بات کہوں؟ تو عمرو نے کہا ہاں کہو۔ تو وردان نے کہا کہ تمہارے دل میں دنیا اور آخرت کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ تم اپنے آپ سے کہہ رہے ہو کہ اگر علی علیہ السلام سے ملق ہوتا ہوں تو جنت ملتی ہے لیکن دنیا نہیں ملتی، اور اگر حاکم شامس کے پاس جاتا ہوں تو دنیا کامیاب ہوتی ہے اور آخرت ناکام۔ تم اس کشمکش میں ہو کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دنیا کی طرف جھکے ہو تو جہنم سامنے، اگر آخرت چاہتے ہو تو پھر دنیا سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ تو عمرو نے کہا کہ وردان واقعی تو اپنے ہدف پر پہنچا ہے، واقعی میری یہی حالت ہے، لیکن اب تو بتا کہ میں کیا کروں۔ ہم آ گئے پیج 572 پہ۔ لکھا ہے وردان نے کہا تم آرام کے ساتھ اپنے گھر بیٹھ رہو، حالات پر نظر رکھو، اگر دین والے کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ دینا، اگر دنیا والے کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کا حصہ بن جانا۔ عمرو عاص نے وردان کی نصیحت قبول نہ کی اور وہ حاکم شام سے جا ملا۔ اس کے چند اشعار حسب ذیل ہیں۔ آئیے یہ اشعار جو کہ عربی میں ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اے وردان اللہ تعالیٰ تیری اس زیرکی اور فطانت کو نابود کرے، تو نے میرے دل کی بات کہہ ڈالی ہے، تیری جان کی قسم تو نے سچ کہا ہے۔ جس وقت دنیا نے میرا رخ کیا ہے تو میں نے بھی اس کی طرف رخ کیا ہے۔ نفوس مختلف ہیں، بعض وہ اپنے آپ کو دنیا کی آلودگی سے محفوظ رکھتے ہیں اور بعض دنیا کی دلدل میں جا گرتے ہیں۔ جی ہاں، جب بھوکے کو روٹی نہیں ملتی تو وہ بھوک مٹانے کے لیے گھاس کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جہاں تک علی علیہ السلام کی بات ہے وہ دین خالص میں دنیا سے دور ہیں، اور حاکم شام وہ تو ہے ہی دنیا کا بندہ، کیونکہ وہ ریاست و سلطنت ہے۔ اس لیے میں دنیا کا انتخاب کر رہا ہوں کیونکہ مجھے دنیا سے محبت ہے، کیونکہ میرا نفس طرب و نشاط، عزت و شرف والی زندگی چاہتا ہے۔ اس دنیا کا کوئی شخص ذلت کی زندگی پر راضی نہیں ہے۔ مجھے اپنے باپ کی زندگی کی قسم، مجھ پر امر مشتبہ نہیں ہے۔ علی علیہ السلام دین ہے اور حاکم شام دنیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 اور 142، اور ہم پیج 573 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے عمرو عاص شام کی طرف رخصت ہوا اور اس نے حاکم شام کی مدد کی اور باب شہر علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، جو بارگاہ نبوت میں وہ مقام رکھتے تھے کہ جو ہارون علیہ السلام کو بارگاہ کلیم اللہ میں حاصل تھا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ لکھیے عمرو بن عاص اور حاکم شام۔ لکھا ہے عمرو عاص اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ شام پہنچا۔ جب اس کی ملاقات حاکم شام سے ہوئی تو وہ عورتوں کی طرح رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے عثمان رضی اللہ جو سراپا حیا اور دین تھے چل بسے۔ اور یہاں پہ حوالہ ہے الکامل فی تاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129۔ جی ہاں، عمرو کو حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل کا کوئی درد نہیں تھا، وہ صرف حاکم شام کو فریب دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں اس کا ایک خاص مقام پیدا ہو جائے۔ حاکم شام نے اس سے پوچھا کہ میں نے علی علیہ السلام سے جنگ کرنی ہے جو میرے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، کیونکہ ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کرنا آسان نہیں ہے۔ عمرو عاص نے کہا واقعی علی علیہ السلام کے مقابلے میں فتح حاصل کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ عرب اور قریش ان سے جنگ تو کر سکتے ہیں لیکن انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ حاکم شام نے کہا ہم نے عثمان رضی اللہ کے قتل کا بدلہ لینا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، جنگ کرنی ہے۔ محققین کی تحقیق کے مطابق حاکم شام کو حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے صرف اپنی سلطنت اور ان جاگیروں سے دلچسپی تھی کہ جو اس نے بیت المال کو لوٹ کر بنائی تھی۔ عمرو عاص نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم عرب علی علیہ السلام اور تمہارے درمیان کسی بات میں برابر نہیں کریں گے۔ علی علیہ السلام کو جنگ میں وہ طاقت حاصل ہے کہ جو قریش میں سے کسی کو حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ تم ان سے بے انصافی کرو۔ آئیے پیج نمبر 574 پر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حاکم شام نے کہا تم نے درست کہا ہے، لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اسے علی علیہ السلام کے خلاف استعمال کریں گے اور ان سے حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ عمرو عاص نے کہا ہائے برائی ہو، سب لوگوں سے زیادہ حقدار وہ ہے کہ جو عثمان رضی اللہ کا ذکر نہ کرے، میں اور نہ آپ۔ پھر لکھا ہے کہ ابن ہند نے کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، آخر کیوں؟
عمروں نے کہا کہ تم نے انہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارے ساتھ اہل شام ہیں، انہوں نے یزید بن اسد بجلی سے مدد مانگ لی ہے اور وہ روانہ ہے، تو میں نے بھی انہیں چھوڑ دیا تھا اور فلسطین کی طرف بھاگ نکلا تھا۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ پھر لکھا ہے کہ ابن ہند عمرو آس کی اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوا کیونکہ اس کے پاس امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا صرف ایک بہانہ تھا اور وہ تھا دم عثمان رضی اللہ کا قصاص۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حب دنیا اور عمرو آس۔ ابن آس کو مصر کی سلطنت سے بے پناہ محبت تھی، اس نے اس کے عوض اپنا دامن و ایمان ابن ہند کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ حاکم شام نے عمرو سے کہا کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ عمرو آس کیوں کس لیے؟ کیا آخرت کو بچانے کے لیے؟ واللہ تمہارے پاس آخرت نہیں ہے، ہاں دنیا کے لیے تو وہ تمہارے پاس ہے، میں اس میں تمہارا شریک کار ہوں۔ تو ابن ہند نے کہا کہ اس میں میرے شریک کار ہو۔ عمرو آس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میرے لیے مصر اور اس کے مضافات کا پروانہ لکھ دو۔ تو ابن ہند نے کہا کہ جو چاہو لے لو۔ حاکم شام نے عمرو آس کے لیے مصر کی ریاست کا وثیقہ لکھ دیا، علاوہ ازیں یہ بھی لکھا کہ عمرو اس کی اطاعت میں رہے گا۔ جی ہاں، عمرو آس کو جس چیز کی ضرورت تھی حاکم شام نے اسے دے دی۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے العقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113۔ پھر لکھا ہے عمرو نے ایمان بیچ کر دنیا خرید لی اور اس وقت اس نے چند اشعار کہے۔ آئیے یہ اشعار پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حاشیے میں کچھ معلومات ہیں وہ ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لکھے کہ پہلے 2 شعر ابن قتیبہ کی عیون اخبار میں موجود ہیں اور عیون اخبار ابن قتیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ یہ سامعین جو اب ہم اشعار پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس کے بارے میں تفصیلات لکھیے، اور اب آئیے پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ انورٹڈ کاما اے حاکم شام، جب تک میں دنیا حاصل نہ کر لوں گا اپنا دین و ایمان تمہارے ہاتھ میں نہیں بیچوں گا۔ غور کر لو کہ اب تم نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ اگر ملک مصر میرے حوالے کرتے ہو تو یہ ایک بوڑھے شخص کی دیرینہ آرزو ہے۔ ریاست مصر اور اس کے تمام مضافات میرے حوالے کر دو۔ دین و دنیا آپس میں برابر ہے، مجھے مصر ہر صورت عطا کرو اور میں نے اسے ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ مجھے جواب چاہیے کہ میں نے آنکھیں کھول رکھی ہیں، میں نے اپنے آپ کو فریب دے رکھا ہے اور یہ تمہارے اقتدار کے لیے بہتر ہے۔ اگر جوتا پھسل گیا ہو تو پھر مجھے فریب دیا جائے گا۔ تم ملک مصر کو مجھ سے بچا کر نہ رکھو، یہ کوئی بڑی عطا نہیں ہے، لیکن یہ میری خواہش اور دیرینہ آرزو ہے۔ میں اس کے حصول کے لیے کوشاں ہوں اور میں اس پر حریص ہوں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم جو ہے وہ نہیں، اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186۔ آخری بیت میں جو آخری پارٹ ہے اس میں اظہار اضطراب ہے۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 میں جو الفاظ ہیں اب وہ عربی کے، یہ ہم نے اس کا حوالہ پڑھ لیا۔ اب آئیے ہم آگے ہیں پیج نمبر 576 پر۔ لکھا ہے کہ حاکم شام نے اپنی چال سے عرب کے ایک معروف فریب کار کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ عمرو آس عرب کا ایک تسلیم شدہ شاطر، چالاک اور ہوشیار شخص تھا۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 576 اور یہاں پر ہیڈنگ ہے جریر، جیم رے، یہ رے اور جیم پہ پیش ہے، جریر بن عبداللہ کی واپسی۔ لکھا ہے کہ جب ابن ہند نے اپنے درباری مقربین سے میٹنگ کر لی کہ ہر صورت وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنی ہے، تو اس نے امام علیہ السلام کے سفیر جریر بن عبداللہ کے حوالے ایک خط کیا کہ جاؤ اور اسے اپنے امیر کے حوالے کرو۔ حاکم شام کے خط کا مفہوم درج ذیل ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما اما بعد، مجھے اپنی زندگی کی قسم جن لوگوں نے تمہاری بیعت اس طرح کی ہے کہ جس طرح ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ اور عثمان رضی اللہ کی تھی، تو تم قتل عثمان
رضی اللہ سے بری ہو، لیکن تم نے مہاجرین و انصار کو عثمان رضی اللہ کے خلاف بھڑکایا ہے۔ جاہل لوگوں نے تمہاری اطاعت کی ہے اور کمزور لوگوں نے تمہارے ذریعے طاقت حاصل کی ہے۔ اہل شام نے تمہاری بیعت کی ہے، وہ تم سے قتل عثمان کے عوض جنگ کریں گے۔ اگر تم چاہو تو ہم دونوں مسلمانوں سے مشاورت کر لیتے۔ اہل حجاز لوگوں پر حاکم ہیں، حق و حکومت ان کا ہے، اور اگر وہ اپنا حق استعمال نہ کریں تو پھر یہ اہل شام کا حق ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، جس طرح طلحہ و زبیر کا حال ہے وہ میرا نہیں ہے۔ انہوں نے تمہاری بیعت کی تھی، میں نے تمہاری بیعت نہیں کی۔ اہل شام پر تمہاری وہ حجت نہیں بنتی جو اہل بصرہ پر بنتی ہے۔ انہوں نے تمہاری بیعت کی ہے، اہل شام نے نہیں کی۔ اہل شام تمہاری اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ جہاں تک تمہارے اسلامی شرف کی قرابت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش میں مقام و منزلت کی بات ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ اور بس، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، حاکم شام کا یہ خط جھوٹ اور بہتان پر مشتمل ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ خود جانتا تھا کہ امام علیہ السلام قتل عثمان رضی اللہ سے بری ہیں۔ اس کے پاس بہتان اور تہمت کے سوا کوئی دلیل نہ تھی۔ پیج 577۔ جریر نے یہ خط امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور بتایا کہ حاکم شام نے اہل شام سے جنگ کرنے کی مشاورت کر لی ہے۔ وہ ہر صورت جنگ کرے گا کیونکہ اس نے تیاری کر لی ہے۔ ولی امر مسلمین علیہ السلام کو مسلمانوں کی جانوں سے پیار تھا۔ آپ علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے اپنی سفارت کو مزید تیز کیا تاکہ اہل شام آپ علیہ السلام کے دائرہ اطاعت میں داخل ہو کر خون خرابے سے بچ جائیں، لیکن حاکم شام برابر عناد پر ڈٹا رہا۔ اس نے امام علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اب یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہے، حاکم شام کی صفین کی طرف پیش قدمی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حاکم شام نے شام کے سرداروں اور وڈیروں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے قصاص دم عثمان رضی اللہ کی بیعت لی کہ اب ان پر لازم ہو چکا ہے کہ وہ علی علیہ السلام سے جنگ کریں۔ اس جنگ کے لیے اس نے اپنے تمام عسکری ذرائع جمع کیے۔ وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ شام سے روانہ ہوا۔ اس لشکر کے سردار وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پچھلے ادوار حکومت میں بیت المال کو لوٹا تھا۔ اب وہ اپنی ان جاگیروں کا تحفظ امام علیہ السلام سے جنگ کرنے میں تلاش کرنا چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کی حکومت کے سقوط سے وہ اپنا گوہر مقصود پا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں امید تھی کہ پھر وہ مستقبل کے حکمران ہوں گے۔ یہ تمام لوگ حق سے منحرف اور باطل کی طرف میلان رکھتے تھے۔ حاکم شام نے انہیں حکم دیا کہ وہ صفین کی طرف پیش قدمی کریں اور وہاں ابن ابی طالب سے جنگ کریں۔ اب جہاں پہ صفین لکھا ہے وہاں اس حوالے سے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور حاشیے میں کچھ تفصیل بھی ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے۔ لکھا ہے صفین مقام رقبہ، رے قاف بے ہے، مقام رقبہ کے قریب دریائے فرات پر اس کے مغربی کنارے پر رقہ اور بالسن کے درمیان واقع، رے قاف ہے رقہ اور بے الف لام سین نون کے درمیان واقع ہے۔ یہ جنگ امیر المومنین علی علیہ السلام اور حاکم شام کے درمیان 37 ہجری میں ماہ صفر کے ابتدائی دنوں میں واقع ہوئی تھی۔ شامی لشکر 1,20,000 نفر نون فیرے نفر پر مشتمل تھا، جو دوسری طرف امام علیہ السلام کا لشکر 90,000 افراد پر مشتمل تھا۔ ایک قول اس کے برعکس ہے۔ اچھا، یہاں پر بس اب حوالہ دیا ہوا ہے بریکٹ میں کہ معجم میم عین جیم میم معجم البلدان اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 414۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے حاشیے میں جان لی ہیں۔ بھائی آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت ایک شرعی حکومت تھی۔ اہل شام اس حکومت کو گرا کر زمانہ جاہلیت والا نظام لانا چاہتے تھے۔ شامی لشکر منزل بمنزل صفین کے قریب دریائے فرات پر پہنچا اور وہاں گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ یہ اس لشکر کی پہلی فتح تھی، کیونکہ جب امام علیہ السلام کی فوج یہاں آئی تو اسے دریا سے دور پڑاؤ ڈالنا پڑا جہاں پانی میسر نہیں تھا۔ حاکم شام نے یہاں اپنے لشکر کو منظم کیا تاکہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر سکے۔ ہم آگئے ہیں پیج 578 پر۔ اب یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شامی لشکر کے خلاف جنگی تیاری۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام کو شامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بلایا کہ دشمن تمہاری دہلیز پر دستک دے رہا ہے، اب اپنی رائے کا اظہار کرو۔ مروی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے پاس مہاجرین اور انصار جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا،
تمہاری رائے امن و آشتی پر مشتمل ہے، تم بردبار اور صابر ہو، تم حقیقت پسندانہ گفتگو کے مالک ہو، تمہارا ہر کام اور فعل بابرکت ہے۔ ہم نے اپنے دشمن کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کر رکھا ہے، اب اس بارے میں مجھے مشورہ دو۔ اس دوران ہاشم بن عتبہ عین تے بیہ نے کہا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، مجھے اپنی قوم کا بخوبی علم ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے اور آپ علیہ السلام کے دوستوں کے دشمن ہیں، وہ دنیا پر حریص ہیں، وہ حب دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آپ علیہ السلام سے ضرور جنگ کریں گے۔ ان کی جنگ اپنی دنیا کے لیے ہوگی تاکہ وہ دنیا کما لیں، پھر انہیں آپ علیہ السلام سے کینہ اور حسد ہے۔ وہ جاہل لوگوں کو قصاص سے عثمان رضی اللہ کا دھوکہ دے کر اپنے ساتھ ملائیں گے اور ان کی ہمدردیاں حاصل کریں گے۔ وہ دم عثمان رضی اللہ کے مطالبے میں جھوٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ ان کے پاس چلیں، اگر وہ حق کی حمایت پر لبیک کہہ دیں تو پھر ان کا انکار کرنا گمراہی ہے، اور اگر وہ آپ علیہ السلام کی بات نہ سنیں تو پھر یہ ان کی بدبختی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی نصرت نہیں کریں گے، واللہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ آپ علیہ السلام کی بیعت بھی کر لیں پھر بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور حوالہ ہے وقعۃ الصفین صفحہ نمبر 103۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ جناب ہاشم کو اپنی قوم کے حالات و واقعات کا خاصا تجربہ تھا، وہ ان کے انحرافات اور میلانات سے واقف تھا کہ وہ دین و ایمان سے دوری اپنی دنیا کی آبادی پر مٹے ہوئے ہیں، اور وہ ضرور امام علیہ السلام سے جنگ کریں گے اور وہ قصاص عثمان رضی اللہ کا سہارا لیں گے۔ پیج 579۔ جی ہاں، جس طرح جناب ہاشم نے کہا تھا وہی ہوا۔ ان کی قوم نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی کیونکہ وہ معصیت کار اور منافق تھے۔ ان کی پیش قدمی بغاوت اور سرکشی کی بنیاد پر تھی۔ مہاجرین اور انصار میں سے بہت سے لوگ اٹھے اور انہوں نے جناب ہاشم کی گفتگو کی تائید کی کہ وہ ہر صورت امام علیہ السلام کی نصرت کریں گے۔ اس صورت میں امام علیہ السلام کی قیادت میں ایک لشکر جرار وجود میں آیا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی عسکری حکمت عملی کے پیش نظر ملک کے طول و عرض میں قبائل کی طرف خطوط روانہ کیے کہ وہاں کی فوجی قوت کے قائدین فوجوں سمیت حق کی نصرت کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور باطل کو نیست و نابود کریں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کا خطاب۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے رؤسائے لشکر کی حوصلہ افزائی اور ان کے قلب و جگر کو گرمانے کے لیے خطبہ دیا تاکہ فوج عزم بالجزم، ہمت، قوت اور فولادی جذبوں کے ساتھ حاکم شام کا مقابلہ کرے۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے جنگ جمل میں لوگوں کے حوصلوں کو سر بلند کیا تھا، اسی طرح پھر آج لوگوں میں جرأت و شجاعت کی روح کو بیدار کیا۔ امام علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا انورٹڈ کاما، حمد و ثنا اس ذات کے لیے کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وہ واحد اور لا شریک ہے۔ میں اس کی حمد و تعریف کرتا ہوں کہ جس کا وہ اہل ہے۔ تم میں سے ہر ایک پر اللہ رب العزت کے بے شمار حقوق ہیں، تم ان کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کرتے ہو جن کا شمار ناممکن ہے، ان کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کی تعریف کا حق بھی ادا کرنا ناممکن ہے۔ اس وقت اللہ اور تمہارے لیے غضبناک ہیں، اس وقت اللہ اور تمہارے لیے غضبناک ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کی ذات نے ہم پر احسان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ ہم آ گئے یہ پڑھتے ہوئے خطبہ پیج 580 پر، اور ابھی خطبہ ابھی جاری ہے۔ لکھا ہے شکر ادا کریں اور میدان آزمائش میں صبر و تحمل سے کام لیں۔ ہم وہ بات کریں کہ جس میں اس کی رضا ہو تاکہ وہ ہماری اس گفتار کو قبول کرے۔ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہم پر واجب ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں گفتگو کریں جس میں اضافہ ہوتا رہے اور کمی پیدا نہ ہو۔ جب تک کوئی قوم اپنے اہم مسئلے پر جمع نہیں ہوتی اس وقت تک وہ مشکلات سے باہر نہیں نکلتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مشکل سے نکلنے کے لیے جمع ہوں تاکہ استحکام پیدا ہو۔ حاکم شام تم پر حملہ آور ہے، اس کے خلاف جمع ہو جاؤ اور اس سے جنگ کرو، پیٹھ مت دکھاؤ، کیونکہ یہ رسوائی ہے جو دل کے بندھنوں کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سامنے ڈٹ جانے میں عزت، عظمت اور منزلت ہے۔ جب کوئی قوم دشمن کا مقابلہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت ختم کر دیتا ہے اور اسے ذلت سے بچا لیتا ہے اور انہیں ملت کے معالم کی ہدایت کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 405 اور عیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475۔ آگے لکھا ہے کہ اب ایک شعر ہے عربی میں جس کا ساتھ ہی ساتھ ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما
قوما کہ جب دشمن کے ساتھ جنگ نہیں ہے تو اس دوران صلح بہتر ہے، جب اس سے جنگ ہے تو پھر اس کی جان لینا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کا حوالہ ہے کتاب الخزانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 کے مطابق۔ یہ شعر عباس بن مرداس سلمہ کا ہے، مرداس سلمہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام کا یہ خطاب وحدت اور تعاون پر مشتمل تھا تاکہ امت ایک باغی گروہ کے خلاف جمع ہو کر اس کا مقابلہ کرے۔ حاضرین نے امام علیہ السلام کے خطاب پر لبیک کہی اور ان کے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے حاکم شام کے خلاف پیش قدمی کی۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 581 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے سبط اکبر علیہ السلام، سبط اکبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلیمان بن سرد خزائی سے پہ پیش ہے سواد پہ، ہاں جی، سواد پیش رے دال خیز الف عین چھوٹی ہے، سرد خزائی رضی اللہ۔ اور ان کے بارے میں حاشیے میں جو تفصیل ہے اس کو پہلے جان لیتے ہیں۔ ہم لکھا ہے کہ سلیمان بن سرد خزائی کوفی رضی اللہ، یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کی تھی۔ امام علیہ السلام کو جب کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا تو یہ نادم ہوئے، تو انہوں نے انتقام خون حسین علیہ السلام کا نعرہ لگایا اور عین الوردہ نامی جگہ میں ابن زیاد سے جنگ کی۔ جناب سلیمان اور آپ کے ساتھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور وقت شہادت ان کی عمر 93 سال تھی۔ یہ واقعہ ربیع الثانی سن 65 ہجری کا ہے۔ حوالہ ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 207۔ یہ حاشیے میں معلومات تھیں، اور اب آئیے جو یہ ہیڈنگ میں نے پڑھ کے سنائی تھی میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ سبط اکبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ، اور یہ ہم پیج 581 پہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جب میدان جمل میں جنگ ہوئی تھی تو جہاں عراق کے رؤساء اور زعماء زے پہ پیش ہے اور عین میم الف حمزہ اور زعماء نے امام علیہ السلام کی نصرت کی تھی، تو ان میں سے ایک سلیمان خزائی بھی تھے۔ وہ بزرگوار ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھا تھا۔ ان کا گھر ان دنوں انقلاب کا مرکز تھا۔ جب جنگ جمل ختم ہوئی تھی تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے سلیمان کو اس کی حقیقت اور اہمیت یاد دلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم حق کی حمایت میں کیوں پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ میری نگاہ میں تم سب سے زیادہ قابل بھروسہ شخص تھے۔ کس چیز نے تمہیں تمہارے نبی کے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت سے روکا؟ تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے سلمان خزائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ مجھے امیر المومنین علیہ السلام نے ڈانٹا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا عتاب اس پر نازل کیا جاتا ہے جس سے مودت اور اخلاص ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کلام کے باوجود سلمان رضی اللہ پریشان رہا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، امام علیہ السلام کے اس کلام کے باوجود سلیمان رضی اللہ پریشان رہا۔ امام حسن علیہ السلام نے انہیں پیار و محبت سے سمجھایا تو ان کی پریشانی دور ہوئی اور وہ مجاہدین کی صفوں کا حصہ بنے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے لشکر امام علیہ السلام کی صفین کی طرف پیش قدمی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب لشکر حق نے اپنی عسکری تیاری مکمل کر لی تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے حارث بن عبداللہ آور کو الف عین واورے کو حکم دیا کہ وہ کوچ کی منادی کرے، اور جب حارث بن عبداللہ نے کوچ کا اعلان کیا کہ ہر فوجی مقام نخیلہ میں حاضر ہو، تو اعلان کرنا ہی تھا کہ کوفے کی گلیاں اور بازار لرز اٹھے۔ ہم آگئے ہیں پیج 582 پر۔ کوفے کی گلیاں اور بازار لرز اٹھے، مجاہدین کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے کوفہ ہل رہا تھا۔ حب علی حیدر کرار علیہ السلام اپنے مرکب پر سوار ہوئے تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ان میں سے 80 بدری اور 700 وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ اس طرح صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت جھرمٹ میں آپ علیہ السلام کی سواری روانہ ہوئی۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مورخین نے
نقل کیا ہے کہ فاتح خیبر کا لشکر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ اس لشکر کا مقدس ہدف تھا کہ حق کی نصرت کرنی ہے اور باطل سے جنگ کرنی ہے۔ اسلامی لشکر نے صفین کی طرف پیش قدمی کی تاکہ وہ دریائے فرات کے گھاٹ تک شامی لشکر سے پہلے پہنچ جائے۔ جب امام علیہ السلام کی سواری مقام انبار پر پہنچی تو وہاں کے زمینداروں نے آپ علیہ السلام کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور وہ اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور آپ علیہ السلام کے سامنے دوڑنے لگے۔ اب یہاں پر جہاں پہ لکھا ہے مقام انبار، یہ حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ 3 لائنوں پر مبنی پیراگراف ہے، لکھا ہے انبار یہ شہر دریائے فرات کے مغربی کنارے پر بغداد سے 10 فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا بانی صابور بن ہرمز ذو الاکتاف تھا۔ اس کی تجدید ابو العباس صفاح نے کی۔ اس نے اس میں محلات بنوائے۔ اس کی موت بھی اسی شہر میں واقع ہوئی۔ اور یہ حوالہ ہے منجم البلدان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340۔ اب آئیے دوبارہ سے ہم آ جاتے ہیں صفحے کی جانب۔ لکھا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام کی سواری مقام انبار پر پہنچی تو وہاں کے زمیندار لوگوں نے آپ علیہ السلام کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور وہ اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور آپ علیہ السلام کے سامنے دوڑنے لگے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے کہ جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایسی رسم و رواج سے سختی کے ساتھ منع کیا اور فرمایا، جو مولا نے فرمایا وہ پڑھتے ہوئے ہم پیج 583 پہ آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں عربی لکھی ہے پہلے اور اس کے بعد مولا کا نے جو فرمان ہے وہ انورٹڈ کاما کے اردو ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے آپ کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی خسارے والی ہے کہ جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے کہ جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ جب انبار کے مقامی زمینداروں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں چوپائے اور کھانا پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم سے یہ چوپائے اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ ہم انہیں تمہارے خراج کے حسب میں شمار کریں گے۔ جہاں تک تمہارے اس کھانے کا معاملہ ہے وہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے، ہاں تم اس کی قیمت وصول کرو تو پھر صحیح ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں یہی منطق عدل و انصاف ہے کہ اسلام کی نگاہ میں شاہ و گدا، امیر و فقیر، آقا و غلام سب ایک ہیں۔ عوام کو اپنی تعظیم و تکریم کے لیے مجبور کرنا یہ ظالم بادشاہوں کا کام ہے۔ وہ تکریم بھی کراتے ہیں اور مفت میں لذیذ کھانے بھی کھاتے ہیں۔ چونکہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام عادل امام علیہ السلام اور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو روک دیا کہ آئندہ اپنے بادشاہوں کا استقبال اس طرح نہ کریں۔ ساتھ ہی ان کی خورد و نوش کے سامان کے قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ مفت کے کھانے کھانا اسلامی حکمران کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے انبار کے زمینداروں کو وہاں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چلے، صحراؤں اور جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے صفین پہنچے اور لشکر شام کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے فرات کے گھاٹ پر کشت و خون۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام ابھی صفین پہنچے نہ تھے کہ حاکم شام نے گھاٹ کا راستہ بند کرنے کے لیے دریا کے کنارے 40,000 فوجیوں کا پہرا لگا دیا تاکہ لشکر شام کے علاوہ کوئی بھی وہاں سے پانی نہ لے سکے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر وہاں پر اترا تو اس گھاٹ کے علاوہ آس پاس کوئی گھاٹ نہ تھا کہ وہاں سے پانی لے سکتے، اور اگر تھا تو اونچے اونچے ٹیلے تھے کہ جن کا عبور کرنا دشوار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساسا سواد عین ہے ساسا سوہان سواد واو ہے الف نون رضی اللہ کو حاکم شام کے پاس بھیجا اور اسے کہلوایا کہ پانی سے پہرا اٹھوا لیا جائے۔ جب ساسا بن ابو سوہان رضی اللہ حاکم شام کے پاس گئے تو اسے امام علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، اور ہم پیج 584 پر ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں پیغام امام علیہ السلام بنام حاکم شام۔ یہ ہیڈنگ ہے، پیغام امام علیہ السلام بنام حاکم شام، اور یہاں پر عربی میں پیراگراف ہے اور ساتھ ساتھ ترجمہ ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اگرچہ ہم تمہارے مقابلے پر آئے ہیں لیکن ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ تم نے اپنے سوار اور پیدل ہمارے مقابلے پر بھیجے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتدا کی، حالانکہ ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ دوسری غلطی تم
تم نے یہ کی کہ لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا، حالانکہ لوگ پانی سے رکنے والے نہیں، وہ ہر صورت پانی حاصل کر کے رہیں گے۔ تم اپنے لشکر کو حکم دو کہ وہ پانی کا راستہ چھوڑ دے، اور اس وقت تک تم کوئی اقدام نہ کرو کہ جب تک ہم آپس میں کوئی معاملہ طے نہ کر لیں اور ہمیں تمہاری آمد اور تمہیں ہماری آمد کی وجہ معلوم نہ ہو جائے، ورنہ ہم اپنی فوج کو جنگ کی اجازت دے دیں گے اور پھر پانی وہی شخص حاصل کر سکے گا کہ جو غالب ہوگا۔ اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاپا میں جو پیغام امام ہے وہ مکمل ہوا۔ اور اب ہم آگے پیج 585 پہ، ہیڈنگ ہے حاکم شام کا شامی سرداروں سے مشورہ۔ جب ساسا رضی اللہ نے اپنی بات مکمل کی تو حاکم شام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت کیا علی علیہ السلام کی فوج کو پانی پینے دیا جائے؟ سب سے پہلے ولید بن عقبہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ پر 40 روز پانی بند کر رکھا، ان پر بھی پانی بند رکھا جائے، کیونکہ انہوں نے پیاسا قتل کیا۔ اللہ انہیں قتل کرے، انہیں پیاس سے تڑپا کر مارو اور کسی صورت پانی نہ دو۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ عمرو بن عاص کی رائے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ ان پر پانی بند نہ کریں، کیونکہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم سیراب ہو اور تمہاری قوم پیاسی رہے۔ پانی بند نہ کریں، دیگر معاملات پر غور کریں۔ ولید بن عقبہ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی کہ پانی تک علی علیہ السلام کی فوج نہ آئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ابی سرحہ کا مشورہ، سین رے ہے۔ عبداللہ بن ابی سرحہ نے کہا کہ تم رات بھر ان پر پانی روکے رکھو، اگر رات تک یہ پانی حاصل نہ کر سکیں تو خود ہی واپس لوٹ جائیں گے، اس میں ہمارا قصور بھی نہ ہوگا، خدا انہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب ساسا کا جواب۔ جناب ساسا رضی اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پانی کو کفاروں، شرابی اور فاسقوں سے دور سے روکے گا، کہ جس کی وجہ سے تجھ پر اور فاسق ولید بن عقبہ پر حد لگائی گئی تھی۔ اس پر لوگ ساسا کو گالیاں دینے لگے اور قتل تک کی دھمکی دی۔ ابن ہند نے مداخلت کی کہ یہ تو قاصد ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 586 پر، اور لکھا ہے کہ آگے کہ ساسا بن سوہان رضی اللہ ناکام سفارت کے ساتھ واپس لوٹے کہ وہ لوگ کسی صورت پانی تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اشعث بن قیس بارگاہ امامت میں پہنچا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام، قوم نے ہم پر پانی بند کر رکھا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ہمیں اجازت دیں کہ پھر ہم جانیں اور یہ قوم جانے، واللہ ہم مر جائیں گے یا پھر انہیں گھاٹ سے دور کر دیں گے، مالک اشتر کو میرے ساتھ روانہ فرمائیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے چلیں کہ مولانا نے اس میں کیا جواب دیا اشعث کو، اس میں یہاں پہ کافی بڑا سا پیراگراف ہے حاشیے میں، اور وہ لکھا ہے اشعث بن قیس کے بارے میں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اشعث بن قیس الکندی، یہ اپنی قوم کے ساتھ 10 ہجری کو بارگاہ نبوت میں آیا اور کلمہ اسلام پڑھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مرتد ہو گیا تھا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ کے دور خلافت میں اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ نے اپنی بہن ام فروہ بنت ابی قحافہ کا عقد اس کے ساتھ کر دیا۔ یہی محمد بن اشعث کی ماں تھی۔ محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے۔ جعدہ بن اشعث نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ فوت ہوئے تو اشعث سعد بن ابی وقاص کے ساتھ قادسیہ، مدائن، جلولہ اور نہاوند کی طرف نکلا۔ اس نے کوفے میں محلہ کندہ میں کاف نون دال ہے میں گھر بنایا اور وہاں 42 ہجری میں فوت ہوا۔ ایک قول ہے کہ وہ 40 ہجری میں فوت ہوا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور یہاں پر حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110۔ اور ابھی حاشیے ہی میں ایک اور روایت لکھی ہے کہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اشعث کو حکمران بننے کا بڑا شوق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ اپنی قوم سمیت مرتد ہو گیا تھا۔ جب اسلامی قوم نے اس کا رخ کیا تو وہ قلعہ بند ہو گیا۔ جب محاصرہ طولانی ہوا تو یہ مایوس ہوا۔ اس نے محاصرے سے معاہدہ کیا کہ اسے اور دوسرے 10 آدمیوں کو جان کو امان دی جائے۔ اسلامی فوج نے اسے اور 10 آدمیوں کو تو امان دے دی، لیکن باقی لوگوں کو قتل اور قید کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے وقت وفات کہا تھا کہ کاش میں اشعث کو قتل کر دیتا اور اسے زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ اس کا میرے بارے میں خیال تھا کہ جہاں کہیں کوئی شر کی بات
ہوئی تو وہاں میں نے اس کی عیانت کی۔ یہ سارا کچھ حاشیے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب اشس، امیر کس نے کہا جی، ساسا نے کہا تھا، تو جب پھر جواب میں جب امام علیہ السلام نے اشس کو اجازت دی تو اس نے اپنے لشکر میں ندا بلند کی کہ جو پانی یا موت چاہتا ہے تو وہ تیار ہو جائے، اور کل صبح ہم نے شامی فوج سے دریا گھاٹ کا آزاد کرانا ہے۔ 12,000 افراد نے اس کی آواز پر لبیک کہا، اور جب اشس نے پیش قدمی کا ارادہ کیا تو یہ اشعار پڑھے کہ جن کا مفہوم درج ذیل ہے، اور ان کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آج طے کر لیا ہے کہ کل صبح ہم نے دشمن سے 2 ہاتھ کرنے ہیں۔ کیا کھانا نمک کے بغیر اچھا لگتا ہے؟ نہیں، نمک کی لذت اور ہے۔ اس طرح جب تک کوئی امر خالص نہ ہو وہ بے نتیجہ ہے۔ ہاں، دشمن کی طرف تیز و تیز نیزوں کے ساتھ چلو، ایسے نیزے جب جسم میں داخل ہو کر باہر آئیں تو خون آلود ہوں۔ دشمن سے صلح نہیں ہے، صلح ہو تو پھر کیسی صلح ہو؟ دشمن کی صفوں میں گھسنے کے لیے میرے نیزے کی نوک کافی ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ہم پیج 587 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے صفین کی فضا سے جب تاریک شب نے اپنے خیمے لپیٹے تو صفین کے افق و آفاق میں روشن صبح جلوہ گر ہوئی۔ حیدر کرار کے فدائی و مبارز جانبازوں نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے ساتھ دریا پر قابض شامی فوج کی طرف رخ کیا، اور اس وقت اشس کی زبان پر تھا کہ اے جوانوں، میرے ماں باپ تم پر قربان، بڑھ بڑھ کر نیزوں سے حملہ کرو۔ اچھا، یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے، اور ٹائم ایسا ہے کہ ہم اس میں مزید تو مکمل نہیں کر سکیں گے، لیکن اسی کی پچھلے پیراگراف سے لے کے آگے چلیں گے۔ تو پیج 587 پر اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔